السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے واجب ہے جب آپ اتنی آواز میں دینا کہ اگر آپ تک سلام کی آواز آئی ہے تو آپ کی طرف سے جواب بھی آنا چاہیے۔ جواب آپ نے اپنے آپ کو نہیں دینا، جواب اسے دینا ہے جو آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واجب ہے۔ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے نا تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لے ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیسی گزرنی چاہیے، اور جیسی گزرنی چاہیے ویسے کیوں نہیں گزر رہی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، جو نظام میں نے تمہیں دیا ہے اس کا نام بھی اسلام ہے، اس کا کام بھی اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ آپ ایک ایسے راستے پر جائیں، رات کا اندھیرا ہو یا صبح کا سویرا ہو، آپ محفوظ وہاں پہنچ جائیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، تو یہ اسلام ہے۔ تو بہت سارے مسلمان گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں، گمراہی سے بڑی مہربانی، گمراہی سے بچنا یہ بھی اسلام کا حسن ہے۔ ہدایت کا چشمہ اللہ نے جاری فرمایا ہے، اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ اسلام کا نور جو ہے اسے خود اللہ نے ظہور دیا ہے، اس لیے اس نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ دنیا میں جتنے ازم ہیں، جتنے طریقے ہیں، دنیا میں جتنے نظام ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، خامی ہے، کیونکہ وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام کو اللہ نے رکھا، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام کو ویسا ہی سمجھیں جیسے اللہ نے سمجھایا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے قرآن، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے مدینے والا۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقوں کی مذمت خود اللہ نے فرما دی ہے، فرقہ واریت کی مذمت کر دی ہے۔ یعنی آپ میں سے کوئی اگر کہہ دیں میں فلاں 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 تو آپ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں۔ جب آپ کسی فرقے کے نمائندے بنیں گے تو یہ بغاوت ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، برہان رشید ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب بظاہر
قرآن کی نزول کا طریقہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ کا کلام پیش کرتا ہے، لیکن خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں نے آپ کو اللہ کا قرآن بھی سنانا ہے اور کملی والے کے فرمان بھی سنانے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جواب میں آپ نے اللہ کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ پوری کوشش کریں۔ اگر میں آخر میں جا کر کامیاب ہو گیا کہ آپ کی زبان بھی کھل گئی، آپ کا جسم بھی کھل گیا، آپ کا دل بھی نہیں، ابھی نہیں، آپ نے بولنا ہے، عزت کے ساتھ بولنے تو بہت اچھی بات، ایسے عزت کروانی چاہیے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی عزت آپ نہیں کریں گے تو آپ کی کون عزت کرے گا؟ بھئی ہر بات پر امت کو اختلاف ہے، اللہ کا نام لینے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بولیں، سارے بولیں، اور جن کے چہروں پر حضور کی سنت انہیں تو اور زیادہ بولنا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے کلام کا نور جو ہے وہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ لب نبی کی ہوتی ہے، بولتا رب ہے۔ اب جہاں اللہ کے کلام کو نبی کے لبوں کے بغیر ظاہر ہونا بھی پسند نہیں ہے تو پھر یہ جبریل کہاں سے آگئے؟ یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ابھی ایک حقیقت ہے کہ جبریل لائے، لیکن علماء سمجھتے ہیں، میں جو بات اب کرنے لگا ہوں یہ علماء کے لیے کروں گا، اور آپ دعا کریں کہ ان کے منہ سے بھی اللہ کا نام اونچی آواز میں نکل جائے۔ یہ ہر ایک سے تقاضا کرتے ہیں بولو، آج ان کے بولنے کی باری ہے۔ اور رحمان، یا اللہ ادھر بھی کوئی نور پہنچ جائے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جو علماء، حفاظ، قراء یہ کام کرتے رہتے، روز یہی پڑھاتے ہیں، ڈنڈا چلتا ہے روز، نہیں تو ڈنڈی تو چلتی ہے۔ قرآن سنیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ ترتیب دیکھیں، رحمان اس کا کلام ہے، الرحمن علم القرآن۔ اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو اللہ کے خوف سے وہ بھی پھٹ جاتے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ ہے رحمان، اس نے تعلیم کیا قرآن کو۔ تو کسے کیا؟ جسے پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ آدم علیہ السلام بھی نبی بن کر آئے، نوح علیہ السلام بھی نبی بن کر آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی بن کر آئے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی بن کے آئے، داؤد بھی نبی بن کے آئے، سلمان بھی نبی بن کے آئے، یوسف بھی نبی بن کے آئے، موسیٰ بھی نبی بن کے آئے، عیسیٰ بھی نبی بن کے آئے، وہ بھی نبی تھے۔ قرآن نہیں آیا کیونکہ قرآن جہاں آنا تھا وہ سینہ جب تک نہ تھا۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے تھوڑا سا اپنے اندر کچھ جانے جائیں۔ اصل میں
یہ ترتیب تھوڑی سی بنانی پڑتی ہے. میں ویسے عام طور پر لوگوں کو بہت زیادہ مجبور نہیں کرتا، لیکن کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. مثال آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مسجد میں آ کر بیٹھتے کو اس کونے میں، کو اس کونے میں، کو اس کونے میں، پھر بولنا پڑ جاتا ہے. پھر آزان تو پہلے ہوئی تھی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب آ گئے، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا. پھر اقامت ہوئی، پھر لوگوں کو صفوں میں کھڑا ہونا پڑ گیا. صف بننے میں طریقہ کار کیا ہے؟ کندھے سے کندھا ملے، پاؤں سے پاؤں ملے تاکہ جڑ جائیں. ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا بندہ ہے مومن ہو جس کے ساتھ جڑنے سے سارے ہی جڑ جائیں. اب دیکھیں نا صف بندی ہو گئی نا، تو آپ ذرا اپنے بیٹھنے پر غور کر لیں. مدینے والے کا ایک فرمان سنا رہا ہوں، جن کو میری بات کی سمجھ آ جائے. اگلوں کے علاوہ جتنے پچھلے، جن کے آگے جگہ خالی ہوگی وہ جگہ شیطان کے لیے ہوگی. آپ کی مرضی ہے شیطان کو اپنے آگے بٹھائیں یا پیچھے دھکیل دیں، آپ کی مرضی ہے. اور مصیبت یہی ہے کہ یہ شیطان آپ کے آگے اگر بیٹھ گیا ہے، آپ کی زبان کو اس نے پکڑ لیا ہے، آپ کی زبان سے تو اللہ کا نام بھی نہیں نکل رہا ہے. کمال ہو گیا. اگر اگلے بندے کو اپنے آگے جگہ نظر نہ آئے تو پیچھے والا تھوڑا سا اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں. ایسے کوئی حرج نہیں. یہ محفل کے آداب ہے، اور میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آج ہم ایسی کر لیں جو زندگی بھر آپ کے کام آتی ہیں. جب بھی کسی محفل میں جائیں، اب میں ظاہر ہے اپنا آستانہ چھوڑ کر آیا ہوں، اور جب اتنی بڑی گدی اور منصب چھوڑ کے آیا ہوں تو آپ سیدھے نہ ہوں تو پھر مزہ تو نہیں ہوگا. مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے کہ جہاں سے تمہارے وجود میں، تمہاری ذات میں، تمہارے اندر اللہ کی بات جانے کا کوئی ذریعہ بن جائے تو تمہیں اس سے قریب تر ہونا چاہیے. تو دین میری اور آپ کی مرضی کا نام ہوتا تو میں آپ سے کہتا کچھ اوپر بیٹھ جائیں، کچھ درخت پر لٹک جائیں، کچھ وہاں چلے جائیں، کچھ وہاں چلے جائیں. لیکن ایسا نہیں ہے. دین میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے. دین مصطفیٰ کی اداؤں کا حسن ہے. ویسے آپ سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور ذرا زور لگا کر اپنے اللہ سے لو لگانے کی کوشش کریں. مقصد تقریر نہیں ہے، مقصد تدبیر ہے کہ ادھر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور پھر وہ وقت آ جائے ادھر سے بندہ اپنے پروردگار کے پیار میں، اور جس پیار کا ذکر قرآن نے کیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، بندہ مومن کی شان یہی ہے کہ اپنے رب سے سب سے بڑھ کر پیار کرے. شدت ہونی چاہیے. جیسے کوئی کسی کا دشمن ہونا، ایک قتل ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر صدیوں تک چلتے رہے قتل، یہ شدت ہے. اور یہاں شدت کس بات کی ہے؟ سا لو یہ اللہ دا نام لو. حضرت سلطان بہو نے کمال بات کی ہے. جو دم غافل، آپ جو چپ شاہ بنے ہوئے ہیں نا، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. چپ شاہ بنا، اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں جو دم غافل، یہ جو سانس اندر جاتا ہے یا باہر آتا ہے اس کو دم کہتے ہیں. نشیوں کا نعرہ آپ کو دم مارو، دم مٹ جائے گا. وہ سانس کو دھوئیں کی نظر کر دیتے ہیں، پھر مست ہو جاتے ہیں، اور تمہاری ہر سانس میں مولا کا نام آ جانا چاہیے. تھوڑا سا ٹور پہ ہو، گل بن جائے گی. میرے آن جان دا مینو بھی گھاٹا نہیں محسوس ہوئے گا. حضرات، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر یہ بات کر رہے ہیں. فَذْكُرُونِي، اب میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا کوئی بات، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں. فَذْكُرُونِي، اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو، میرا نام لو، میری بات کرو،
مولا تجھے کیا پرواہ، کوئی بات کرے نہ کرے، آواز آتی ہے، بات تمہاری نہیں ہے، جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بات ہے، جس کے تم امتی ہو۔ کافر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہے سنا ہے نبیوں کا انکار کرنے والوں کو اللہ نے شدید ترین عذاب دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، تو اگر آپ سچے نبی ہیں، ہائے ہائے دیکھو کافروں کا انداز دیکھو، یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر نبی سچا ہو تو یہ تو ہونا چاہیے، تو کیا ہونا چاہیے؟ عذاب آنا چاہیے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ، آپ اگر سچے نبی ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا، پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ ہماری شکلیں کیوں نہیں بگڑی؟ ہمارے چہرے کیوں نہیں بگڑے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، قرآن سنا کریں، پڑھا بھی کریں۔ پرانے زمانوں میں جب گلخانی ہوتی تھی تو پہلے قرآن خوانی ہوتی تھی۔ ویسے میں آج کے لیے 114 قرآن لے کر آیا ہوں۔ اس مدرسے والوں نے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کر دیا ہوگا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری صفِ ماتم پر قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ حقے کیوں چلتے ہیں؟ سیاسی باتیں کیوں چلتی ہیں؟ اور پوری اس واسطے تو نہیں پائی کہ دنیا جہان کی غیبتیں کر کے، جھوٹ بول کے اپنا بھی ستیہ ناش کرو تے جان والے دے بھی کام نہ ہو۔ اور یہ ساری باتیں اس طرح میں آپ سے عرض کروں، یار تیرے نال گل کرنی آئی، گل تینوں اپنا سمجھ کے پہ کرنا، گل کرن دے نہیں پر اپنا سمجھ کے۔ یہ کسی سے راز کی بات کرنی ہو تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں بیلیو میں بھی دونوں اپنا سمجھ گیا، امانہ تھے ویسے میں نہ کہ میں گوڑیاں تھلے دیما ہوں۔ تے باقی ہم بھی میرے خیال ہے سلطان صاحب کا لحاظ تو ہے ہی ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، اس پاک پروردگار نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکر، اے پنجابی کہ او کتیا تیرا منہ نہیں، تیرے مالکاں دا منہ ہے۔ کافرہ نے آکھے عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا، اے میرا پاسا بڑا کمزور ہے، یا اللہ انہوں زبان دے دے، گنگے نے جنہیں پیدائشی گنگے نہیں مولا انہوں نے بولن بھی توفیق عطا فرما۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اے بڑا خاص نقطہ جے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سونے انہوں دس میرا رب پہ فرماندہ ہے اے ہیں عذاب دے قابل، لیکن سونے تو جو بیچے اے شکلیں اس وجہ نہیں بھی بگڑ دی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے بھی احساس ہے میں ایک اور پروگرام میں بھی جانا ہے، پھر ایک اور بھی جانا ہے، واپس بھی پہنچ رہا ہے، دھوند بھی تے سردی بھی، ہر شے اپنی جگہ تھے۔ تھوڑے نال زیادہ میں نے جلدی ہے، لیکن میرا خیال ہے جڑا میلہ لگیا پہ ہے میں کچھ کہانی ٹول پہ اس وقت تھوڑا جا دھیان دے دیو تاکہ میں جلدی جلدی گل ختم کر دے۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں یہ نہیں ہو سکتا، ان کے کرتوتوں کو نہیں دیکھا جائے گا،
ان کی غلطیوں کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے گناہوں کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے کفر کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کی بدماشی کو نہیں دیکھا جائے گا، سونے تیرے منہ نو ویکھے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تیرا نمبر ہے، ویسے میں نعرے مارن نہیں دینا پر تیرا نمبر ہے۔ سارے نے نک وڑکا پہ جڑے نعرے مرا سکتے ہیں نہیں بے مرا۔ حضرات توجہ فرماؤ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فرمایا میرا ذکر کرو تمہارا ذکر کیا جائے گا، تمہارا نام شکر گزاروں میں آ جائے گا، اور تم کفر سے بچ جاؤ۔ اب یہ جو اللہ کا ذکر ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق سے ہی کرنا ہے۔ کسی کو اللہ نے قبول کرنا ہے تو اس نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے توفیق دے دی ہے، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔ پہلا بینیفٹ، پہلا فائدہ سنو۔ اب فرمایا اذکرکم، ایک ہے تمہارا ذکر کیا جائے گا، ایک ہے اللہ فرمایا میں تمہارا ذکر کیا۔ ذرا گھر جا کے شیشہ ویکھ لوے ہے تو پھر اللہ دا نام لینا شروع کر دیا بھئی سانو بھی اللہ منہ لان واسطے تیار ہے۔ کوئی بڑا بندہ کسے چھوٹے بندے میں منہ نہیں لاندا، اور تھے پرا ہو گئے بہنے بس ٹھیک ہے یار، کرونا کو بہانا بڑا سوڑا ہے، میں بھی دانوں یہ آکھنا ہے بھئی ہاتھ نہیں ملانا تھا، امیز نو ہاتھ لا لو، ویسے تو ہاتھ لانا کیے کہیے ہاتھ لانا دا شوق ہے میں لگتا وہ بھی تھانوں کوئی نہیں، ذرا بولو صرف آج ہاتھ آلی گل کوئی نہیں، اے ہاتھ کچھ دن ہو رہے نہیں ملانے، گلے بھی نہیں لگنا، ویسے ہاتھ ملانا گلے لگنا محبت اظہار کرنا یہ ساڈا دین ہے، لیکن جدوں وبا پھیلی ہوئے اس وقت پرہیز کرنی بھی مدینے والے دا طریقہ ہے۔ ایک شوگر کا مریض کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، واپس آیا تو آ کر بڑا مسکرایا، خوش ہوا، کہا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بڑا دال ہے ڈاکٹر نے آکے کی دال ہے؟ اس آکے میں نے پتا یہ میں نے آکھنا بھی اتنا چھوڑ دے تو میں انہوں ڈبل کر کے نسے اس پوچھے کتنی روٹیاں؟ میں آکے 4 روٹیاں، کھانا میں 2 ہی سا، انہوں نے کہا 2 چھوڑ دے، اس آکے میں پہلے ہی 2 ہی کھانا سا۔ تو ہمارا حال یہی ہے، دات اسی اپنے آپ رو لائے ہوئے ہیں، سمجھنے ہیں اسی کسی اور نو دا پہ لائے کہ اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ توڑے مکرانو، اللہ توڑے دعوانو، اللہ توڑیاں ڈنیاں مارن نو توڑے ہوتے الٹان بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ پیری فقیری رہے نہیں مطلب کہ نمازہ معاف ہو گئی ہیں، پیری مریدی رہے نہیں مطلب کہ شریعت رسول نال غداری کرو، ہوا وچ اڑنا کمال نہیں، مکھیاں نہیں اڑدیاں ودیاں، پانی تے چڑھنا بھی کمال نہیں، کمال پھر کی ہے عارفہ دے بادشاہ دا پیغام نہیں فقیری جلیاں مارن ستیاں لوگ جگاون نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لگاون نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلے پاٹھ راون نام فقیر تنادا باہو جڑے دل وچ سونا یار ٹکاون۔ ذکر الہی دے ہوتے آخری کلام کہ گفتگو نو اس پاسے میں لے آنا ہے جیڑی میں شروع کی تھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا رب
ربنا اللہ قالوا ربنا اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، بولو نہیں تو میں تھی تقریر چھوڑ دے کر دعا کر لوں گے سارے بولو. تو یا اٹھ کے تو برامدے بیٹھ جاؤ تو پھر جن دعا ہوئے آ جاؤ. ان الذین او لوگ قالو جن آکھیا ربنا اللہ اللہ ساڈا رب ہے. رب آدھن پالن والے تو جی پالن والا ہوئے تو ڈریا کری گل تو کھلو. یہ پالن والا ہوئے تو نا امید کیوں ہوئے ہوئے؟ یہ پالن والا ہو تو چوریاں کیوں؟ یہ پالن والا ہو تو ڈکیتی کیوں؟ پالن والا ہو تو بدماشی کیوں؟ بدکاری کیوں؟ مجرمانہ زندگی کیوں؟ قالوا ربنا اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایک آنکھنا ایک آنکھن تو بعد ڈٹ جانا. اے نماز دے اندر تمیز سکھائی جا رہی. جدوں اذان ہوئے بلاوا ہو جائے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو کام چھڑ دیو، دکان چھوڑ دیو، کاروبار چھوڑ دیو، اللہ نو منو کہ اللہ وڈا ہے. امن زبانی نہیں، دکان بڑی نہیں، بچے نو کھلانا ضروری نہیں تو جی کھلانا ہی ہے تو ایسی کھیڑ کھلاؤ کہ اے اللہ اللہ کر دیا جو بڑا ہوئے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ڈٹ جاؤ. اذان کے اقامت جو پڑھی جاندی ہے تے قائم ہو جاندے ہو تسی، اے ڈٹ جاندے ہو. پھر رکوع نال رکوع، سجدے نال سجدہ، قیام نال قیام، تے پھر درود و سلام دے نال درود و سلام. تسی بڑی کوشش کی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جواب کوئی نہ آیا. تسی ہونے انجی بیٹھے جو نماز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بھائی کسی نے جواب کدی آیا بولو تو صحیح دار مزہ لاؤ یار. گل مزہ بھی لینا چاہیے. نیرا ہی بندہ اوکھا ہوئے، بندہ اپنے آپ تو تنگ ہوئے، خشک مزاج ہوئے، روندہ ہی رہے ہر وقت زندگی ہے، کدی حسن دا ول ہی نہ آیا ہوئے. اے نماز دے اندر جدو السلام چلو تسی جدو کلیاں پڑھ دو ہولے جہاں دیو، جدو امام صاحب پچھے ہوں امام صاحب اچھی آواز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ کو کسی جواب دیتا ہے کدی؟ السلام علیکم حضرت اگے تشریف لے آؤ، علماء آگے بیٹھے سونے لگ دیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کھپے پاسے والے بھی خاموش، سجے پاسے علی خاموش. ایسے واسطے اللہ پاک نے نماز دے اندر پہلے ہی انتظام کر دیتا. اے جڑے دو نمبریے نہ انہوں نے سمجھان لگا ان گل. نماز دے اندر ہون سلام دا جواب نہیں آنا، نہ ادھو آنا نہ ادھو آنا. سلام پڑھ لو نماز دے اندر، انہوں جیڑا سلام دا جواب مدینے وچ ہوئی دے اندر. السلام علیکہ ایوہ النبی. سونیا سلام اسلام بھی او کہتے ہیں اوٹھ دے گوڑے بن لو. اس مالک نے گوڑے بن دیتے، آپ نے کول بلا کے پردے ہٹا کے جلوے بکھا کے آیا ہے بلے نہیں بھائی اور میں تا گھارا لی مارے تو انہوں
میں تیری آواز گھر تک پہنچ گئی سی یار، خدا کا خوف کرو یار۔ اے فرقے بنے ہوئے نا، تو میں فرقے تو بچانا چاہتا اور میں وہ کیفیت تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا، تو مزہ آئے گا۔ آدھن اے فلانی شاہ کھان پر بڑا سواد ہے یار، اللہ دا نام سنن تو بعد سواد لو یار، کی ہو گیا؟ اللہ پاک نے کملی والے نے بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، کسے کو دور دے ہوتے توڑی حالت ذات میں بڑا رہے ماننا پہ میں تقریر بند کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا کو دور تھے، جب وہ تھے پہنچے پہاڑی بھی ہوتے تو قرآن نے کیا کیا، علماء کرام اگے تشریف لے ہو، میں لیٹ بھی آئے تھے اگے ہو توڑی جا اگے، ویسے لیٹ آنا نہیں چاہیے لیکن ظاہر علماء واسطے تھوڑا بہت کرنی پہنچے نا لحاظ۔ سبحان اللہ، چھوٹے مولوی بھی اگے آ گیا، آج آپ بھی آپ بھی چہرے تے حضور دی سنت بھی ہوئے تے سر تے دستار بھی ہوئے، پھر بندہ کان پیچھے بہ جائے، گل بندی نہیں۔ اے تساں سیانے بنے کرو، علماء نو اگے بٹھایا، عزت کیتی کرو علماء کرام دی، جدوں نماز دے جو آدھے پیچھے سے امام دے تے تسی پیچھے ہو نا، اگے تے نہیں ہونا چاہیے نا، تو پیچھے ہی رہنا چاہیے۔ علماء نے بھی عرض ہے جدوں قاعدہ بن گیا بھی اگوں تسے رہنا، بالکل گفتگو دا ایک آخری حصہ میں تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں، کٹ لا رہے ہیں کیونکہ تسی بہت تکڑے ہو، میں تم ٹور لے ہے پر اجے تھوڑی سپیڈ بندی نہیں میں۔ توجہ فرماؤ، میرے تے تہاڈے پروردگار نے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور تے پہنچے نا تے اللہ نے فرمایا فخلا نہ علیک، پیارے موسیٰ تو کلیم ضرور ہے پر جتیاں لہاتھ ہیں۔ یا اللہ یہ پہاڑی ہے، فرمائے نہیں، بالواد المقدس طویٰ، یہ پاک وادی ہے، ایتھے اللہ نال کلام کرنا ہے تو یہ پاک وادی ہے تے تواڈے میرے نبی نے اللہ دی دعوت محبت دے ہوتے، جدوں جبریل نے آگے نبی دے پیر چومے عارفہ دے بادشاہ نے فرمایا جے کرچا میں وحدت رب دی تے بال مرشد تھیاں تلیاں ہو، یہ پیر مرشد نہ ہوئے، نبی دے درد فقیر نہ ہوئے، آواز اٹھے تا نہیں بیکار ہے۔ ایجانے کلہ کھلاری کھلو کر جب آپ نہیں پہ کھلو تو کلہ کی کھلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات میرے سے توڑے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہے، عرش دے ہوتے اللہ دے عرش دے ہوتے قدم ٹکان لگے، پروٹوکول دا حصہ سی کہ آپ نے اتھے جانا ہے کہ آپ بھی او گل یاد کر کے نا حضرت موسیٰ علیہ بھی جوتیاں لا دے ہو کہ آپ بھی جوتیاں لان لگے تھے، آواز آئی سونے او ہو رہے تو ہو، جوتیاں نہ لایا جائے، جوتیاں سمیحتا ہے جائے۔ ہونا آگیا سدرت المنتہا، بڑی گل خاص تو ہم دسن لگا، میں توڑے دین دی او شکل بیان کر رہے ہیں جیڑی قرآن میں بیان کیتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تُسا مولوی نو نہیں پڑھنا، پیر نو نہیں پڑھنا، تُسی مسلح نو نہیں پڑھنا، تُسی قرآن نو پڑھنا۔ ہون جے قرآن مولوی صاحب دے سینے تو نو پڑھنا، تے جے پیر کی بیڑی نہیں بڑھی ہوئی یہ وہ قرآن والا ہے۔ یاد رکھو پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں ہے، پیری مریدی برائے نبی اور امتی ہے۔ اللہ اکبر جل جلالہ میرے اور تہاڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو براق بھی کھلو گیا
کہ جبریل بھی رک گئے. ہوں اگے لے جان والا ہے یا پھر جان والا ہے؟ سبحان اللہ. ایک باری سارے چ بولو تاکہ فرشتے تہاڈا نام اچھی آواز اللہ کر چھڈو. اے فرشتے تہاڈے نام لکھ لین گے تو میں راضی ہو جاؤں. سدرۃ المنتہا انتہا، اس تو اگے کسے دی کوئی عملداری نہیں، کسے دا عمل دخل نہیں. جبریل نے آکھیا سونے اگاں میں نہیں جا سکتا، تیرا ساتھ چھوڑن کو دل نہیں کردا، پر اگاں گیا تو سڑ جا. اور جبریل دے پیر چومنے بھی ویکھ لو، تے آکھنا بھی یاد رکھ لو کہ اللہ کملی والیا تانوں ملن دا مشتاق ہے. اے بھی شان ہوندی سرکار دی یہ جبریل اے آکھ دینا کہ اللہ نے تانوں ملن دا ٹائم دے چھڈے ہے کیونکہ تسی جاندے سو. بڑی خاص گل ہے، نوٹ فرماؤ. فرقے جو نکلو عشق مصطفیٰ اللہ دی رضا وچ. عرض کیتی اللہ ملن دا مشتاق ہے. ہن آ گیا سدرۃ المنتہا، براق بھی رک گیا، جبریل بھی رک گیا. ہن سائیاں اگے تو جانتے ہو جائے. اتھے بھی بہت ساری گلاں سرکار نے دسی نے، لیکن اے گل خود خدا نے دسی تاکہ جڑے کم از کم اللہ نو منن والے نے او جدوں اللہ فرما رہے ہیں کہ کم از کم کلمہ پڑھنے والے نو اللہ دی گل دے تے اعتبار آ جانا چاہیے. قرآن سنو اس واری ذوق نال اللہ دا نام لینا ہے. ثم دنا، زور لاؤ ذرا، اور زور لاؤ. ثم دنا، سبحان اللہ. اے انشاءاللہ قبر ہی تم اے آج اللہ دا نام لینا قبر ہی نہ تو ان کام میں نہ کیا چاہتا. ثم دنا، اللہ پہ فرماندہ ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. دوویں اللہ بھی کملی والا بھی دوویں اللہ پہ فرماندہ ہے. نبی دی شان پہ فرماندہ ہے اللہ تے جو چاہے جدوں چاہے جیویں چاہے جتنا چاہے اونج کر چھڈے. پر اللہ فرماندہ پہ اللہ بھی قریب ہو رہے ہیں، کملی والا بھی قریب ہو رہے ہیں. ویسے عام طور پہ اتو تھلے آنا باویں تھلے آنے آنے کچھ نہ رہے بندہ آ ہی جانا، لیکن تھلوں اتے جان واسطے خاص طریقہ چاہیے. اے گڈی باویں 5 کروڑ دی کیوں نہ ہوئے اتے نہیں جا سکتی. جہاز اتے جا سکتے، ادھے میں گنجائش ہوتی ہے. کہ ہون جناب اللہ فرما رہے اللہ نو تے ساریاں شانہ ساریاں طاقت، لیکن فرمایا میں کملی والے نے بھی ایسا بنا چھڑے ہیں، محبوب نے بھی ایسا سجا چھڑے ہیں کہ اللہ بھی قریب ہو رہے ہیں اور کملی والا بھی قریب ہو رہے ہیں. اتنے قریب ہو گئے اے جنیاں اینن پر بیٹے کہنے اردو میں بھویں کہنے تے عربی قوسین. انشاءاللہ اس کو پہلے دونوں انج نہیں سمجھایا کسی، سمجھ لو اپنا عقیدہ سمجھ لو، اسلام دا طریقہ سمجھ لو، فرقہ واریت تو بچن دا رستہ دیکھ لو، وحدت ملت دا حسن دیکھ لو. زندگی ایسا کام نہ کرو کہ گھر ٹوٹ جائے، رشتے ٹوٹ جان، برادریاں ٹوٹ جان، خاندان ٹوٹ جان. کام ایسے کرو کہ جوڑ جوڑ.
قربانی دینی پوے تے دے لو. فلانا بندہ حج تے جا رہا ہے، اصول کی ہے جدو حج تے جاؤ عمرے تے جاؤ روسیاں نو مناؤ. حج کرن تو پہلے یا عمرہ کرن تو پہلے گھر گھر جاؤ، یارہ دوستوں مل لو، راضی کرو، ماں باپ کو راضی کرو. بیویاں نو رو پا پا کے نا او جی ہے تو پیر دی جتی بھی نہیں. اسلام اے نہیں ہے. یہ ایک موضوع ہے، اس پر میں بات ابھی نہیں کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں آپ میں شوق پیدا ہو جائے. تو جتوں اڑ کے آئے ہو نا اے بڑی کام دی گل ہے. بڑی دور دور تسی آئے بیٹھے ہو رشتہ نبھان واسطے. جس نے تانوں بنائے ہیں وہ دن رشتہ نبھان واسطے تہاڈے کول مسیتے نہیں جان. ذرا دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے. بالکل آخری بات کر رہا ہوں. دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے. اللہ فرماتا ہے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے جیسے دو کمانیں. اب ادھر سے کمان شروع ہو رہی ہے، یہاں آ کے مل رہی ہے. ایسے قریب ہو گئے، ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. اور پھر اللہ نے فرمایا او ادنا سونے اجے بھی تو ہور قریب آن دا حق رکھ. ایسے موقع دے نبی پاک نے فرمایا، میں نے اللہ نے فرمایا. اس حدیث کا کسی انکار نہیں کیا. نماز دے وچ مننے نے باہر جا کے منن نہ اپنی مرضی نے ہمت نے بھائی دال آئی ودن اپنے آپ میں بھی تانوں بھی مصیبت ہی پائے ہوئے نے. فرقے بن گئے، رولا بن گیا، اے فلانا فرقہ فلانا فرقہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد فرقہ ہے ہی کوئی. انجے بیڑیاں بوڑیاں ہوئی ہیں تسی اپنے آپ کو اپنی آن والی نسل تباہ تے برباد کر رہے. کملی والے نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے میں نے فرمایا یار یار کو جائے، دوست دوست کو جائے، تحفہ لے کے جانے کی لے کے کہ راز و نیاز نہیں. میرے نبی نے عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا پر اتنا اچھا بلا کے بھی نا اتھے بلا کے جتھے کوئی جگہ ہی کوئی نہیں، مکان ہی کوئی نہیں. پھر میں تو یہی آگ سکنا نا مولا تیری بارگاہ آج میرا سر بھی چکے ہے تو دل بھی چکے ہے. یہ دے جواب اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور کلمہ پڑھنے والوں سنو، پھر بات سنو، سمجھو. قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہی مفہوم ہے کہ اب قیامت کی صبح تک جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے نبی والی بات بھی کرنی ہے، اللہ والی بات بھی کرنی ہے. وہی نماز سنجیدگی کا نام ہے. نماز میں کوئی ہنستا ہے؟ نماز میں کوئی شور کرتا ہے؟ نماز میں کوئی کسی سے بات کرتا ہے؟ یہ سنجیدگی والی بات ہے. تو بات تو نبی کی بھی چل رہی ہے. التحیات للہ پڑھتے ہو نا، ہر نماز میں پڑھتے ہو نا، کیا سمجھ کر پڑھتے ہو؟ یہی بات سمجھنے والی ہے. اور السلام علیکہ ایوہ النبی بھی پڑھتے ہو. جب سلام کرتے ہو تو پھر تمہیں سمجھنا چاہیے نا کوئی ہے نا. اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں. تمام بیماریوں کا حل، تمام شرارتوں کا حل، تمام جھگڑوں کا حل، تمام فساد کا جھڑ حل، تمام گندگی اور غلاظت سے پاک ہونے کا حل بتانے لگا ہوں. کاش آپ کو پتہ ہو. یہ آپ رسمن پیسے رکھ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. کس بات کی؟ کہ آپ کو اللہ نے یہ ذوق دیا ہے کہ آپ علماء کی اور حضور کی شناخانی کرنے والوں کی خدمت میں اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں. لیکن کاش آپ کو پتہ چل جائے کہ باہو کا بیٹا قاضی عباس علمدار کا خون آپ سے یہ پیسے لینے کے لیے نہیں آیا. یہ آپ کی امانت میں نے جا کر مسجد حسین میں لگا دینی ہے. مسجد حسین کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ایک جھلک آپ دیکھ لیں.
دربار درے بار سخی سلطان بہو تسی تو سیر شہر کرن جانے ہو یہ دل کی طرف ٹور گئے، لیکن میرے باہو نے فرمایا کہ میرے پاس جب آؤ نا تو ایک خاص موقع ہو، اور خاص موقع کیا ہے؟ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ پاکستان کا، پوری دنیا کا واحد آستانہ ہے جہاں آستانہ باہو کا ہے میخانہ حسین۔ ایک دن کا جلسہ بھی کرنا ہو تو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ 10 دن پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک، اور اگر 9 محرم کی شام تمہیں وہاں نصیب ہو جائے، میلوں میں گاڑیاں کی پارکنگ کی جگہ نہ ملے، لاکھوں لوگوں کو لنگر ٹائم پر ملے، تو میں نے بچپن میں دیکھا کہ بڑا عرس آ رہا ہے، اور بڑا عرس بڑوں کا ہی ہوتا ہے۔ باہو کا اپنا یوم وصال کل تھا، ایک دن کا پروگرام ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا پروگرام ہوتا ہے، یہ چھوٹا عرس بچپن سے ہم سنتے تھے، بڑا عرس بڑوں کا۔ سلطان باہو بھی چھوٹے نہیں ہیں، پر وہ فرماتے ہیں جنہیں کملی والے نے الحسین منی کہا ہو اور وَأَنَا مِنَ الحسین کہا ہو، وہ بڑے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم تو اس لیے بڑے ہوئے کہ خاک پائم از حسین از حسن معرفت گشت است برمن جمن۔ آج اگر لوگ مجھے سلطان العارفین کہہ رہے ہیں، آج اگر مجھے سلطان الفقر کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حسن و حسین کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے، اپنے سر کا تاج بنایا ہے، اپنے دل کا نور بنایا ہے، پھر ہم سلطان العارفین بنے۔ بچپن سے میں دیکھتا آیا، بڑا عرس آ گیا، بڑا عرس آ گیا، پھر بڑوں کی شان کا پتہ چلا۔ پھر میں نے ایک بات سوچی، آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ ماشاءاللہ مدنی مرکز یہاں موجود ہے۔ اچھا فضا میں مدینہ ہے، ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ، شکر ہے، تو ہی بول دے بڑی گالی۔ اب یہ بتائیں، یہ آپ کے بالکل قریب قرآن کا نور پھیل رہا ہے، اگر ادھر رہ کر بھی آپ قرآن سے محروم رہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ترستے ہیں کہ ہماری مسجد میں کوئی اچھا امام آ جائے، نہیں ملتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، تو میں نے پھر بڑا غور کیا، آقا حسین کی زندگی پر غور کیا، آپ کی شہادت پہ غور کیا، تو مجھے ایک بات کی سمجھ آئی کہ دین کو سمجھنے کے لیے جو 2 کام میرے حسین نے کیے ہیں، بول کر دکھاؤ ذرا، جو حسینی ہیں بول کر دکھائیں۔ آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، جو کلمہ پڑھتا ہے دل سے وہ یزیدی تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں یزید کو چھپ چھپ کر مانتے ہیں، لیکن اپنے کسی بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے، نام حسن ہی رکھتے ہیں، نام حسین ہی رکھتے ہیں۔ سمجھے نا بات کو؟ سمجھے تھوڑا سا، یہ ہے سچائی جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے حضرت والا کو جب دیکھا نا سر سجدے میں کٹاتے ہوئے، تو میں نے کہا یہ پیر جھوٹا ہے، بے نماز جھوٹا ہے۔ یہ نعت خان بھی جھوٹا ہے اگر نماز نہیں پڑھتا، اے بابا بھی کوڑا ہے اگر نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ کی مجبوری ہے چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، یہ آپ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم نے تو صرف یا رسول اللہ ہی کرنا ہے۔ اب حضرات اس بات کو پلے باندھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے کہ دین بنایا اللہ نے ہے، دکھایا مدینے والے نے ہے۔
آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کلام کرتا ہے وَالضُّحَىٰ، اور صدیق و فاروق، عثمان و حیدر اپنی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ جمائے ہوئے ہیں، اور سلطان العارفین بول پڑے اے تن میرا چشمہ ہوئے، سانپ ڈس رہا ہے۔ صدیق اکبر جیسا مرید ہو تو پھر صدیق نبی کو دیکھ رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے۔ اب مولا علی جیسا مرید ہو، کملی والا پیر ہو، سورج ڈوب رہا ہو، نماز قضا رہی ہو، اور علی نبی کو ہی دیکھتا رہ جائے۔ علی کی نماز ہو گئی قضا، علی کی آنکھوں میں آگے آنسو، اور وہ بھی نبی کو دیکھتے۔ اے تن میرا چشمہ، اے بہت سارے پیران دا کام سے ایک شہر نال چلے ہوئے، وہ پیر اپنے کی طرف اشارہ کر یہ چشمہ ہوئے، او چشمہ ہوئے۔ تو ویسے چل جاتا ہے کام، اگر مدینے والے کا نوکر ہو تو چل جاتا ہے۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا محیوب کی کیا علی علی رو رہے ہو؟ عرض کی آقا نماز قضا ہو گئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رو نہیں علی، نہ رو یار، تسی بھی بول بول، خیر ہے یار، خیر ہے، کب میں چھوڑن لگا۔ سونے نبی نے فرمایا نہ رو علی، ایدی کی گل ہے، این نبی نے ہاتھ کیتا نہ، این نبی نے ہاتھ اٹھیا تھے، این اٹھتا گیا، اثر دے ٹائم تے آ کے کھلو گیا ہاتھ، تے سورج بھی آ کے کھلو گیا۔ تو میں نے دیکھا آقا حسین سر سجدے میں کٹا۔ میں وہ روایت پیش کرنے لگا ہوں، جب میرے آقا حسین کا جسم اقدس زخموں سے، تیروں سے، تلواروں کے واروں سے چور چور ہو گیا، خون بہہ گیا، جسم کمزور ہو گیا، زمین پر تشریف لے آئے، قاتل نے آ کر سینے پر بیٹھ کر آپ کا سر کاٹنا چاہا، تو آپ نے آنکھ کھول کر اس کو دیکھا اور فرمایا نانا جان نے جو نشانیاں بنائی تھی نا مجھے اپنے قتل کرنے والے کی، وہ بدبخت تم ہی ہو، لیکن ایک دفعہ میرے سینے سے اتر جاؤ تاکہ میں وہ سجدہ کر، تاکہ قیامت تک سجدہ کرنے والوں کی شان بن۔ میرے آقا حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا اور اس سالے نے سر کاٹ لیا۔ تو یہ مشن حسین کا کیا ہے؟ سر سجدے میں رہنا ہے۔ سجدوں کا تعلق نماز سے، نماز کا تعلق مسجد سے۔ پھر میں نے اس بات کو پلے سے باندھا، اور پھر ہوا یہ کہ سر کاٹ کر وہ کربلا میں دھڑ چھوڑ کر چلے گئے۔ سر چلتا چلتا دمشق میں پہنچا تاکہ دربار یزید میں پیش کیا جائے۔ تو دمشق کے بازاروں میں نیزے کی انی پر میرے حسین نے قرآن کی تلاوت کی۔ تو دوسری بات کی جو مجھے سمجھ آئی، سر کٹے تو سجدے میں، سجدے کی عادت ہوگی تو کٹے گا نا سر، اور کٹا ہوا سر نیزے کی انی پر بھی تلاوت نہ چھوڑے تو جو آپ پہ دعویٰ کرے میں حسین اور نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ بچوں کو قرآن کا، کسی زمانے میں ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ یہ تھا، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں حافظ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حافظ قرآن کے بارے میں میرے اور آپ کے نجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن کو فرمائے گا ہے حافظ قرآن تیرے سینے میں قرآن ہے، قرآن کے نور کو لے کر اگر کوئی تمہارا خاندان کا فرد دوزخ میں چلا بھی گیا ہے
تو انہیں دوزخ سے نکالتا جا جنت میں داخل کرتا۔ آج آپ بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، وکیل بنانا چاہتے ہیں، سب کچھ بنانا چاہتے ہیں، قرآن کا حافظ نہیں بنانا چاہتے۔ کم از کم قرآن کا قاری تو بنا دو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ سب نے قرآن پڑھا تھا، کبھی پڑھایا کسی کو؟ نہیں، اس قابل ہی نہیں بنے۔ پڑھانے والوں نے آپ کو پڑھایا ہی ایسا، اور پنجابی گونگنو تو مٹی لائی، پڑھ لیا لیکن پڑھا نہیں سکے، خود بھی نہیں پڑھتے، کوئی دیکھ کر تمہیں پڑھتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضرات، اور خاص کر میں بچیوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود پہلا سکول ہے۔ اگر اس قوم کی بیٹی کو ہم قرآن کی قاریہ بنا دیں، جب وہ ماں بنے گی تو قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماں کی گود سے ہی قرآن پڑھنا شروع کرنا۔ حضرت سلطان بہو کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ، آپ پیدائشی حافظ قرآن تھے، پوچھا گیا کہاں سے پڑھا ہے؟ فرمایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں قرآن ختم کرتی تھی، جب میں نے اس کا تجربہ کیا۔ الحمدللہ پچھلے 40 سال سے میں مدینہ شریف ہر رمضان میں ہوتا ہوں، میں نے وہاں تجربہ کیا، 3 دن میں تو قرآن ختم کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور ظاہر درود بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے دربار شریف پر میں نے اس کے لیے 25 ایکڑ کا مربع بنتا ہے۔ آج کل تو مرلے کی بھی بڑی قیمت ہے، الحمدللہ وقف کی ہے، مسجد تعمیر ہو چکی ہے، تقریباً 8 ایکڑ میں یہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے، 10,000 سٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی سٹیٹس ہے ہمارے پاس، انگلش میڈیم سکول، اردو میڈیم سکول، قرآن کے تحت، یعنی آپ کے بچے اور بچیاں قرآن کے قاری اور حافظ بھی بنیں گے اور وکیل بھی بنیں گے۔ تو دل تو چاہتا تھا، لیکن آپ کو جگہ دے جگہ سے دائرہ نماز گزارنے کا خطرہ ہے، مجھے واپس جانا ہے، اس لیے اس گفتگو میں یہی ختم کر رہا ہوں۔ آپ ضرور آیا کریں دربار شریف پر، چاند کا پہلا جمعہ، چنی جمعرات مشہور ہے، چاند کا پہلا جمعہ میں خود مسجد حسین میں خطبہ جمعہ دیتا ہوں، آپ جب بھی آنا ہو آگے پیچھے آنے کی بجائے پہلا جمعہ ادھر آگے پڑھیں، زیارت بھی کریں۔ حسین پاک کا عنوان ہے مسجد حسین۔ اللہ کے فضل سے میں چاہوں گا آپ اس منظر کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم درود و سلام اور دعا پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آج کی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اللہ کرے ہمیں دین کا شعور ہو جائے، دین کی سمجھ آ جائے، دین کی پہچان ہو جائے۔ ویسے پھر کبھی شوق کیا آپ نے تو انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ رہے گا۔ ایک خاص بات جو میں آپ کے ذمہ لگانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے تحریک درود شروع کی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں افراتفری ہے اس سے بچنے کے لیے، اور یہ دلوں کو، آپ کسی کے پاس جائیں کھانا کھا لو جی ملک صاحب، وہ جی دل کوئی نہیں، چاہ پی رہو دل، یہ بات کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو واقعی دل تو ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ دل کی جڑی کیفیت ہے نا، اے گوشت دا لطف ہے، جڑی اصل حقیقت دل دی او کی ہے دل مومن۔ تو یہ ہم نے تحریک درود شروع کی ہے، طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ شام کو آپ دے دیا کریں، گھر میں اپنے ہی گھر میں، کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، چادر بچ جائے، چٹائی بچ جائے، دسترخوان درود و سلام کے عنوان سے باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں اور معصوم بچے دودھ پیتے ماؤں کی گودوں میں، دودھ پیتے ہوئے درود و سلام کی لوریوں میں۔ آدھا گھنٹہ جب آپ درود پڑھ لیں، ایک نمبر آپ کو دے دیتے ہیں، وہ آپ اس نمبر پر ہمیں درود بھیج دیں۔ ہمارے پاس روزانہ 36 کروڑ درود جمع ہوتا ہے، تو آپ کا ہوگا 2000، کسی کا ہوگا 5000، جب 36 کروڑ میں ملے گا تو وہ یہ جو آپ جمعے کے بعد مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، بھاگنا تو چھوٹا لفظ، فرار ہو جاؤ، اب کس بات سے فرار ہو رہے ہیں؟ دعا سے، درود و سلام سے۔ اگر قیامت کے دن مدینے والے نے منہ پھیر دیا کہ تمہارے پاس 2 منٹ نہیں ہوتے تھے میرا درود و سلام پڑھنے کے لیے، ایک آدمی ایک دفعہ پڑھے تو کتنا بندہ؟ ایک ہی بنے گا،
ایک آدمی 10 دفعہ پڑھے تو کتنا بنے گا؟ 10 دفعہ. اور اگر 100 آدمی 10 دفعہ پڑھے تو 1000 بنے گا. تو پڑھا 10 دفعہ بنا کتنا؟ 1000. اور جو میری کیلکولیشن اس کے مطابق یہ جو درود سلام ہم پڑھتے ہیں 3-4 اشعار، یہ اگر 1000 بندہ پڑھے نا یہ تقریباً 40 مرتبہ بنتے ہیں. تو 1000 بندے نے 40 مرتبہ پڑھا تو کتنا بنا؟ کتنا بنا؟ پکی گل 40,000. ہوں پڑھیا کتنی باری تسی؟ 40 باری. پڑھیا کتنا ہے؟ 40 زیادہ ہوتا ہے، یہ 40,000 زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے پڑھا. تو آپ جب یہ درود آپ بھیجتے رہیں گے نا، لیکن کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے. اور اگر عادت بن گئی اے جڑے موٹر سائیکل لے منہ چاہ کے موبائل کرنا نہ لاؤے گا، گڈی کسی اور پاس جا رہی تسی کسی اور اگلے دا سیر بھی لے لیں. اگر موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہی درود شروع ہو جائے، دکان پر بیٹھتے ہی جھوٹ بولنے کے جھوٹی قسم کھانے کے بجائے درود شروع ہو جائے، آپ کو روزانہ گھر بیٹھے 36 کروڑ درود. اور آج جب میں یہاں رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں مرکز درود سے جو آج صبح کے وقت ہمیں درود پہنچا ہے، یہ آسٹریلیا سے شروع ہوتا ہے. یہاں صبح بعد میں ہوتی ہے، وہاں پہلے ہو جاتی ہے. یہاں سے 4 گھنٹے کا فرق ہے. تقریباً وہ 5 کروڑ تھا. تو آج یہ ہمارے جو بزرگ تھے نا، ایسی پکا کمال آتا، یہ ان کا نصیبہ ہے. دربار شریف سے اتنا قرآن کا پڑھا ہوا حسن بھی آیا، 5 کروڑ درود بھی آئے. یہ نمبر آپ لے لیں اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ ہمیں بس میسج کر دیا کریں. تو ویسے آپ کا موبائل اگر مسلمان ہو گئے نا تو آپ کا بڑے کام سیدھے ہو جائیں گے. یہ مسجد حسین کا دیکھ لیں ذرا جلوہ، اور اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. نظر آتا ہے جیسے اب آئے کوئی نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے تھوڑا نیچے کرو. پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری متعظ اللہ علیہ نے اٹھائی. انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو، اسے قرآن کے نور میں بسر. یہ مرکز رحمت، یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے.
आइए इन्हीं बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तजवीज़ के साथ नाज़रा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, तालीम भी बहुत अच्छी है और हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। मैं पीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में ज़ेरे तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अबू फौत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ाने नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहाँ हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। हाज़िर, कोई भी अच्छा काम दुनिया में कहीं भी हो रहा हो, हमें उसका हिस्सा बन जाना चाहिए। और यहाँ आपसे हम चंदा नहीं मांग रहे हैं, आपसे हम बंदा मांग रहे हैं। आपके बच्चे कौम की अमानत है। ये मोबाइल चोर बन जाए, ये गन्ना चोर बन जाए। देखें, ये गन्ना की टालियों से जो लोग गन्ना खींचते हैं तो वो चोरी नहीं है, चोरी है। आपने कभी इसको चोरी समझे? खुदा के लिए अपनी आने वाली नस्लों को महफूज करो। अपने पीछे ऐसे बेटे छोड़ जाओ जो आशिक रसूल, ऐसी बेटियां छोड़ जाओ जो कुरान की कारियां